ایم کے بعد اب پیپلز پارٹی کے جو سابق منسٹر تھے ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد خبریں ایسا بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ان سے وابستہ ہیں وہ سیاستدان بھی کٹہرے میں آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب سیاستدانوں کی باری آ رہی؟ کوئی بھی ہو، سیاستدان ہو، جرنیل ہو، بیوروکریٹ ہو، ملک سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. اگر ملک کا انہوں نے حشر نشر کر دیا ہے، اب کو ان کے اوپر گرفت ہو رہی ہے، تو یہ تو پوری اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے، نہ کہ پریشان ہونے والی بات. 2.5 سال مجھے ہو گئے، میں جتنا عرصہ ہوں تو میں اپنے اس عرصے کا ذمہ دار ہوں. میں نے لوگوں کے سامنے، حکومت کے سامنے، مجھ سے جب بھی سوال کیا جائے میں اس سوال کا جواب دی ہوں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج تک یہ کام نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے، تو انتہائی عمدہ بات ہے. اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو بنا کے آپ ایک نئے مسائل کھڑے کرتے رہیں، یہ مناسب نہیں. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب یہ ملک اپنے منطقی سفر کی طرف روانہ ہوگا اور اپنے خیر کے انجام کی طرف یہ جائے گا. حج آپریشن کی اپڈیٹ شیئر کرنا چاہیں؟ وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں پہلے دن ہی کہا تھا کہ مجھے رزلٹ چاہیے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ مہربانی فرمائیں، یہ جو مختلف قسم کے کوٹے ہیں لوگوں کے، وزیروں کے، مشیروں کے، وہ بند کریں. انہوں نے کہا میرا کوٹا بھی بند تو تمہارا بھی بند. تو ہمیں کوئی مداخلت نہیں ہے سرکار کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، دیگر وزراء کی طرف سے. تو اس لیے ہم پچھلے جو 2 سال گزرے ہیں وہ انتہائی عمدہ گزرے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سال اور بہتر ہوگا. حج آپریشن پہ کافی انگلیاں اٹھتی ہیں، اور ایک منسٹر صاحب تو باقاعدہ ایک کیس کا سامنا کرنے، آپ نے کس طرح ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا؟ سب سے بڑی مثال تو وزیر خود ہوتا ہے کہ وہ اگر معاملات کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہے اور اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرے تو نیچے والا عملہ بھی نہیں کرتا. اور ہمیں الحمدللہ ہم اس بات کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ٹیڈی پیسے کے بھی خرابی کی روادار نہیں ہیں.